اس سلسلے میں ہم آپ کو قیام پاکستان کے بعد اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات تک کے اہم واقعات اور شخصیات کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے، جس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ موجودہ حالات کا تعلق ان سے کیا بنتا ہے اور قیام پاکستان کے بعد بتدریج حالات، واقعات اور شخصیات میں کس طرح کی تبدیلی رونما ہوئی اور رونما کی گئی۔ گو کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم 5-7 منٹ کی آڈیو کے اندر آپ کو یہ تمام معلومات فراہم کر سکیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم کم از کم معلومات کے ذریعے آپ کو آگاہی فراہم کریں اور اس کے بعد اس سلسلے میں مزید اضافہ کریں، اور آپ اپنے طور پر مختلف کتابوں اور انٹرنیٹ کی مدد سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ خواجہ ناظم الدین نوابان ڈھاکہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ متحدہ بنگال کے پرانے سیاسی کارکنوں اور مسلم لیگ کے چوٹی کے کارکنوں میں شمار ہوتے تھے۔ 1894 میں پیدا ہوئے، علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد انگلینڈ گئے اور کیمبرج میں پڑھتے رہے۔ وطن واپس آ کر مقامی سیاست میں قدم رکھا۔ 1922 میں ڈھاکہ میونسپل کمیٹی کے صدر بنے۔ 1929 میں ڈھاکہ یونیورسٹی کی ایگزیکٹو کونسل کے بھی رکن رہے۔ 1929 میں بنگال کی کابینہ میں لے لیا گیا اور وزیر تعلیم بنے۔ 1930 انہوں نے بنگال میں لازمی ابتدائی تعلیم کا بل پیش کر دیا، اور 1935 کے ایکٹ کی روح سے جب مختلف صوبوں میں وزارتیں بنی تو آپ کو بنگال کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس زمانے میں صوبے کا سربراہ وزیر اعظم کہلاتا تھا۔ نومبر 1941 میں وزارت سے علیحدہ ہو گئے اور بنگال اسمبلی میں مسلم لیگ پارٹی کے ممبر چنے گئے۔ 1943 میں انہوں نے بنگال میں مسلم لیگی وزارت قائم کی۔ وزیر دفاع اور امور داخلہ کے محکمے اپنے پاس رکھے۔ اسی زمانے میں بنگال میں زبردست قحط پڑا اور آپ کی شہرت کو خاصا نقصان پہنچا۔ 1945 تک آپ وزیر رہے۔ 1947 آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے صدر رہے۔ 1946 میں آپ نے جمعیت اقوام کے اجلاس جنیوا میں ہندوستان کی نمائندگی کی۔ کلکتہ سے پہلے مسلم اخبار دی اسٹار آف انڈیا جاری کیا اور خان بہادر عبد المومن کے ہمراہ کلکتہ میں مسلم ایوان تجارت قائم کیا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ مشرقی پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد آپ کو گورنر جنرل سے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس عہدے پر آپ 1943 تک فائز رہے۔ گورنر جنرل سے وزیر اعظم کی تبدیلی پاکستان کی سیاست میں بہت اہم تھی۔ نواب صاحب کا دور حکومت۔ خواجہ ناظم الدین کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی۔ آپ خارجہ پالیسی کو ان خطوط پر نہ چلا سکے جن پر نوابزادہ لیاقت علی خان چلا رہے تھے۔ ان کی پالیسی کا اہم ترین بنیادی نقطہ اسلامی ممالک کی حمایت اور ان کا اتحاد تھا۔ انہوں نے چودھری نذیر خان کی ان سرگرمیوں کی حمایت کی
جو انہوں نے دولت مشترکہ میں اسلامی ممالک کے سلسلے میں شروع کر رکھی تھی۔ انڈونیشیا کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا قیام ایران اور مصر کی برطانیہ کے مقابلے میں حمایت خاص طور پر مشہور تھی۔ خواجہ صاحب نے ایران کے تیل کے مسئلے پر رسمی حمایت کی اور سوئس کے علاقے میں برطانوی فوجوں کے اترنے کے بارے میں مصر کے بجائے برطانیہ کی حمایت کی۔ نتیجہ یہ کہ بھارت کو مصر کی ہمیشہ حمایت رہی اور ایران میں بھی اگر ڈاکٹر مصدق زوال پذیر نہ ہوتے تو شاید ایران سے بھی تعلقات کشیدہ رہتے۔ گندم کی قلت 1952 پاکستان کی شاید پہلی مرتبہ خوراک کے بحران سے دوچار ہونا پڑا۔ جولائی 1953 خواجہ نے اعلان کیا کہ اس سال خوراک کی قلت نہیں ہوگی، نہ گندم نہ چاول، مگر صرف 2 ماہ بعد صورتحال بہت خراب ہوئی اور دنیا بھر کے ممالک سے گندم کے حصول کے لیے رابطہ قائم کرنا پڑا۔ ایک تو خواجہ صاحب کو صورتحال کا علم نہ تھا، دوسرے سندھ اور باولپور کے بارڈر سے اسمگلنگ ہوئی اور سندھ میں محمد ایوب کھوڑو صاحب مرکزی حکومت کی مخالفت میں سماج دشمن عناصر کی پشپناہی کرتے رہے۔ لاہور میں آٹا ڈے بنایا گیا اور جن کو ناظم ملت کہا جاتا تھا دشمن قائد قلت کہنے لگے۔ اس وقت امریکہ سے $1.5 کروڑ کا قرضہ لینے کے لیے معاہدہ کیا جس کی گندم درآمد کرنی تھی، لیکن گندم کی پہلی کھیپ محمد علی بوگرا کے دور میں کراچی بندرگاہ پہنچی۔ قائد ملت کو قائد قلت کہنے کی روایت اور اس طرح سے اپنے مخالفین کی شخصیات کو مسخ کرنے کا سلسلہ قیام پاکستان کے ابتدائی دور سے ہی شروع ہو گیا تھا، جو آج تک چل رہا ہے اور اس میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہی ہوا ہے۔ خواجہ ناظم الدین اور دستور سازی کا معاملہ۔ قانون ساز مجلس میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں برابر نمائندگی کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے آئین نہ بن سکا۔ خواجہ صاحب کے دور میں تحریک ختم نبوت ساہیوال کا ڈپٹی کمشنر مرزا مظفر احمد نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، مگر مجلس اعرار سے ٹھن گئی۔ مگر بعد میں 14 دینی جماعتوں نے کنونشن طلب کیا اور تحریک ختم نبوت پر شہر میں ہنگامے ہونے لگے۔ مشرقی پاکستان میں اردو کے بجائے بنگالی کو قومی زبان بنانے پر طلباء میں جھگڑا۔ 1952 میں تحریک چلائی گئی۔ فروری 1952 میں لاٹھی چارج، آنسو گیس اور فائرنگ کے واقعات ہوئے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہڑتال کی گئی اور انتظامیہ نے یونیورسٹی کو بند کر دیا۔ افسوس کہ پاکستان کے ایک متقل العنان گورنر جنرل ملک غلام محمد نے خواجہ صاحب کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں وزارت عظمیٰ کے منصب سے غیر قانونی اور بلا جواز حکم برطرف کر دیا۔ آپ کو اپنے مسلم لیگی رفقا نے سرد موری دکھائی، موقع پرستی اور ضمانت سازی کا دلی صدمہ تھا۔ آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ صدر ایوب خان نے اپنی کنونشن مسلم لیگ کی صدارت کی پیشکش کی، مگر آپ نے مادر ملت کے ارشاد کی تکمیل کی اور کونسل مسلم لیگ کو ازسر نو منظم کرنے 16 دسمبر 1962 کو لاہور تشریف لائے تو زندہ دلان لاہور نے فقیت المثال استقبال کیا۔ 1964 میں مادر ملت کی صدارتی انتخاب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مادر ملت کے ہمراہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے انتخابی دورہ بھی کیا۔ آپ کو کرکٹ، فٹ بال اور ٹینس کھیلنا بہت پسند تھا۔ کافی سال انڈین ہاکی فیڈریشن کے صدر رہے۔ انہیں مچھلی کے شکار کا بھی شوق تھا۔ 1936 میں فریضہ حج کیا۔ مادر ملت کی صدارتی مہم کے دوران 22 اکتوبر 1964 کو ڈھاکہ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ آپ کے ساتھ شیر بنگال
اور سید حسین شہید سہروردی بھی مدفون ہیں۔